حدیث نمبر 4669۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں شر میں تھے، تو اللہ تعالی ہمارے پاس یہ خیر لایا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا اس شر کے بعد بھی خیر ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوگی، اور اس میں کچھ کدورت ہوگی۔ میں نے عرض کیا، وہ کدورت کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، کچھ لوگ میری سنت پر نہیں چلیں گے اور میری ہدایت کے خلاف عمل کریں گے، ان میں اچھی باتیں بھی ہوں گی اور بری باتیں بھی۔ میں نے پوچھا، کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، کچھ لوگ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو بلائیں گے، جو ان کی بات مانے گا اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کی صفت پہچان بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا، ان کا ظاہری رنگ ہماری طرح ہوگا اور وہ ہماری زبان بولتے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پاؤں تو میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام سے وابستہ رہنا۔ میں نے عرض کیا، اگر ان کی جماعت اور امام نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا، تم فرقوں سے الگ رہنا، اگرچہ تمہیں موت آنے تک درخت کی جڑیں چبانا پڑیں۔ حدیث نمبر 4670۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ برائی میں تھے تو اللہ تعالیٰ بھلائی اسلام لایا، اور اب ہم اس میں ہیں، تو کیا اس بھلائی کے بعد شر ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا، کیا اس شر کے بعد خیر بھی ہوگی؟ فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا، اس خیر کے بعد شر ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا، کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا، میرے بعد حکمران ہوں گے جو میری ہدایت پر عمل نہیں کریں گے اور نہ میری سنت کو اپنائیں گے، اور عنقریب ان میں کچھ لوگ ہوں گے جن کے دل شیطانوں کے دلوں جیسے ہوں گے، لیکن جسم انسانوں کی طرح ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، میں اس وقت کیا کروں یا رسول اللہ، اگر میں وہ وقت پاؤں؟ آپ نے فرمایا، امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اگر تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں اور تمہارا مال لے لیا جائے، پھر بھی سنو اور اطاعت کرو۔